मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी ने भारतीय सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा। आखिर उस प्रपोज़ल के अंदर ऐसा क्या था? क्या इसराइली सिक्योरिटी सर्विस एक्ट से मुतासिर होकर ये प्रपोज़ल भेजा गया? नाज़रीन, क्या कश्मीर के अंदर पैलेस्टाइन मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आखिर क्या है ये पैलेस्टीन मॉडल? कश्मीर डोमिसाइल एक्ट, उसके बाद ये प्रपोज़ल एंड आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी, इन सब का क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीन मॉडल के साथ? उसके साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको मज़ीद बताएंगे कि किस तरह से भारतीय सरकार सेकुलर इंडिया को कन्वर्ट कर रही है हिंदुत्व नज़रिया में। आखिर क्या है ये हिंदुत्व नज़रिया? नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम चंद कुछ ऐसे हक़ाइक़ पर गौर करेंगे जो आपने बहुत कम सुने होंगे। नाज़रीन, इंडियन आर्मी ने कुछ दिन पहले बीजेपी को एक प्रपोज़ल भेजा जिसमें कहा गया कि सिविलियंस को आर्मी में 3 साल के लिए आर्जी तौर पर जॉब दी जाए। इस प्रपोज़ल की मुशाबियत इसराइल सिक्योरिटी सर्विस 1949 से मिलती है। अकॉर्डिंग टू इसराइल्स लॉ, 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों के लिए आर्मी सर्विसेज ज़रूरी हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और अरब इसराइलीज़ पर यह कानून नाफिज नहीं होता। ये 2 गिरोह इसराइल की आबादी का 30% बनते हैं। इसके अलावा बाकी 70% इसराइली लोगों के लिए आर्मी को 24 से 32 माह सर्व करना ज़रूरी है। अगर वो इस कानून को फॉलो नहीं करते तो उनको फ्यूचर जॉब्स में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए महदूद जॉब्स रह जाती हैं। इस तरह का प्रपोज़ल अब इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से मोदी हुकूमत को भेजा गया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो भारतीय जवान इंडियन आर्मी को 3 साल के लिए सर्व करेंगे। वैसे तो भारतीय अवाम के लिए आर्मी प्रेस्टीज इतनी अच्छी नहीं है। इसको बेहतर बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये ड्राफ्ट उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचेगा जो बहुत थोड़े अरसे के लिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी तरह इनका आर्मी का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और इन वॉलंटियर को हैंडसम सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। इससे भारतीय फौज बेस्ट फील्ड से बेस्ट लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इस 3 साल सर्विस के बाद जब वो वापस अपनी सिविलियन फील्ड में जाएंगे तो इनका माइंड पहले से ही प्रो आर्मी कर दिया जाएगा और फिर वो सारी ज़िंदगी आर्मी को किसी न किसी शक्ल में सर्व करते रहेंगे। प्रपोज़ल के बाद कश्मीर में एक न्यू डोमिसाइल लॉ मुतारिफ करवाया गया है। इस लॉ के मुताबिक नॉन कश्मीरीज़ भी कश्मीरी डोमिसाइल बनवा सकते हैं। आर्टिकल 35A का सेक्शन 6 जम्मू कश्मीर के लोगों की परमानेंट रेजिडेंस के लिए है। इस आर्टिकल को मोदी सरकार पहले ही ख़त्म कर चुकी है और अब न्यू डोमिसाइल लॉ के मुताबिक जो लोग 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या जिन तलबा ने 7 साल वहाँ स्टडी की है या 10th 12th के एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए हैं, ये तमाम लोग डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। और इस लॉ की फास्ट इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो कोई तहसीलदार मुकर्ररा वक्त में डोमिसाइल को इशू करने में नाकाम रहा, उसे 50,000 रुपये तक जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मोदी सरकार इस तरह से कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहती है जिस तरह फ़लस्तीन में इसराइल ने यहूदियों को बसा के फ़लस्तीनियों को निकाल दिया और फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं कहानी के एक दूसरे रुख की तरफ। नवंबर 2019 में इंडियन कौंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती एक वीडियो लिंक बयान में कहते हैं, इंडिया शुड फॉलो इसराइल मॉडल इन कश्मीर। इनका कहना था कि इंडिया को इसराइल की फ़लस्तीनी पॉलिसी कश्मीर में नाफिज करनी चाहिए। आखिर ये इसराइली मॉडल क्या है? इंडिया आखिर क्यों इस मॉडल को अपनाना चाहता है? आए जानते हैं। नाज़रीन, इसराइली मॉडल वही मॉडल है जिसके तहत इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों की जगह पर यहूदी बस्तियां बसा दी हैं। जबरन और ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों का कत्ले आम किया जाता है और उनकी इज़्ज़तों को पामाल करते हुए वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ बसाई जाती हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इन यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी करार दे रखा है,
لیکن اسرائیل کو امریکی حمایت اور باہمی مفادات کی وجہ سے کوئی نہیں روکتا۔ یہی سب کچھ بھارت کشمیر میں کرنا چاہتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت بی جے پی نے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا۔ یہ 2 آرٹیکلز ہندوؤں کو کشمیر میں جگہ خریدنے اور وہاں ملازمت کرنے سے روکتے تھے، لیکن اس آرٹیکل کو ریووک کرنے کے بعد ہندو مقبوضہ کشمیر میں جگہ بھی خرید سکتے ہیں اور وہاں پرماننٹ رہ بھی سکتے ہیں۔ یہ تمام تر وہی اقدامات ہیں جن کے ذریعے اسرائیل نے فلسطین کی ڈیموگرافی تبدیل کی۔ وہاں کس طرح سے مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہی ڈیموگرافیکل چینج مودی کشمیر میں لانا چاہتا ہے۔ اور پھر اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق ریفرینڈم کروا کر کشمیری مسلمانوں کو اقلیت ڈکلیئر کیا جائے گا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں بھارت اور ان کے پردھان منتری نریندر مودی کو ایک بات زیر غور رکھنی چاہیے کہ کشمیر نہ تو فلسطین ہے اور نہ ہی شام، عراق، لبنان ہے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان نے شروع دن سے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پر عمل درآمد کیا ہے، جن سے بھارت پچھلے 70 سالوں سے بھاگ رہا ہے۔ یوں تو جواہر لال نہرو نے بھی کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا، تو کیوں آج تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا؟ ناظرین، اب اس کہانی کا رخ ہم موڑتے ہیں بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی طرف۔ 2017 میں اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے مودی کا استقبال کچھ ان الفاظ سے کیا: پی ایم مودی، ہم آپ کا بہت لمبے عرصے تقریباً 70 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آخر ان 70 سالوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا 70 سالوں سے بھارت اسرائیل کے تعلقات استوار نہیں تھے؟ کیا 70 سالوں سے بھارت اسرائیل کا گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی پی ایم کا کہنا تھا کہ 70 سال بعد جا کر ہمیں ایک انتہا پسند ہندو جو بہت زیادہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان ہے، انڈیا کا حکمران دیکھنے کو ملا۔ یہ دونوں حکمران ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے لیے پالیسی بنانے کو تیار رہتے ہیں، پھر چاہے وہ انڈیا کی مداخلت کشمیر، افغانستان، بلوچستان یا برما میں ہو، اور اسرائیل کی فلسطین، شام، لبنان، عراق یا ایران میں ہو۔ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ان کی پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ہسٹری سے تھوڑا واضح کر دیں۔ جو ہندوتوا کانسیپٹ آج مودی کے لیے ہے، یہ ہندوتوا کانسیپٹ 20ویں صدی کے آغاز میں ونائک دامودر ساورکر نے دیا۔ 1923 میں دامودر نے جیوز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر زائنسٹ کا خواب تسلیم اور پورا کیا جاتا ہے اور فلسطین کی جگہ یہ جیوش اسٹیٹ کا قیام عمل میں آتا ہے تو یہ ہمارے لیے اتنی ہی خوشی کی بات ہوگی جتنی ہمارے یہودی دوستوں کے لیے۔ 1930 کے آخر میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے چیف مادہ سچیت گلواکر نے زائنسٹ موومنٹ کو ہندوؤں کے لیے ایگزامپل قرار دیا اور کہا کہ ہندوؤں کو بھی جیوز کی طرح اپنا مذہب، اپنا کلچر، نسل اور زبان کو ترجیح دینا ہوگی۔ ناظرین، اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انتہا پسند ہندو کیوں اسرائیلی ماڈل کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ انتہا پسند ہندو چاہتے ہیں کہ انڈیا صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے ہونا چاہیے، باقی کسی مذہب، خاص طور پر مسلمانوں کی کوئی گنجائش نہیں، جس طرح جیوز اسرائیل کو صرف یہودیوں کا ملک سمجھتے ہیں۔ آئیے اب ہم انڈیا اور اسرائیل کی پالیسیز میں سملیرٹیز کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل جو کہ جیوز اور زائنسٹ کے کنٹرول میں ہے اور عرب مسلم وہاں مائنورٹی میں ہے، یہ اسرائیل کی کل آبادی کا 20% ہے، جبکہ انڈیا میں مسلمان ٹوٹل پاپولیشن کا 16% ہے۔ اسرائیل میں یہودیوں کے علاوہ تمام تر مذاہب اور کلچرز کو سیکیورٹی رسک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بی جے پی گورنمنٹ انڈیا میں ہندوؤں کے علاوہ باقی سب مذاہب کو سیکیورٹی رسک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت نیو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے۔ اس قانون کے تحت مسلم میجورٹی کنٹریز، خاص طور پر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلمز کو انڈین سٹیزنشپ دی جائے گی۔ یہ قانون اس اسرائیلی قانون کے عین مطابق ہے جس کے تحت وہ اسرائیلی پوری دنیا سے آنے والے جوز کو ویلکم کرتے ہیں اور اسرائیل کو محض یہودی آبادی مانتے ہیں۔ اس طرح بی جے پی گورنمنٹ بھی ہندوستان کو ہندوؤں کا ملک مانتے ہیں۔ اسی سوچ میں 2014 میں بی جے پی کے ایک وزیر نے اپنے بیان میں کہا کہ 2021 تک ہم بھارت سے
ہندو مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیں گے۔ 1938 میں ساورکر نے کہا کہ ہم ہندوز کو انڈیا کی قوم اور مسلمانوں کو ایک کمیونٹی سمجھتے ہیں، اور RSS کے بانی نے ہندوتوا سوچ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہندوستان کے مسلمان انڈیا میں رک سکتے ہیں لیکن ان کو ہندوؤں کی سرپرستی میں رہنا ہوگا۔ نریندر مودی انہی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے اور وہ آج ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں صرف ہندو مذہب کے لوگ رہ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو نے یہ واضح کیا ہے کہ BJP گورنمنٹ کس طرح اور کس نظریہ پر عمل پیرا ہو کر ایک سیکولر انڈیا کو ہندوتوا آئیڈیالوجی میں تبدیل کر رہی ہے۔ RSS کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اور NRC کی امپلیمنٹیشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے جو نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ سارے حقائق جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بھارت اسرائیلی پالیسیز کو فالو کر رہا ہے، خواہ وہ کشمیر ہو یا بھارت کے اندرونی معاملات۔ ان تمام حقائق کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔